یزید کئی لوگوں کے نام ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہی یزید تھا، اس وقت یہ یزید نام عام تھا، گھر گھر میں لوگوں کے نام یزید تھا۔ یہ کوئی ایسا نام کوئی برا نہیں ہے، سمجھ آئی؟ بڑے بڑے نیک لوگوں کے نام یزید ہیں، بڑے بڑے پرہیزگاروں کے نام یزید ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کے نام یزید ہیں، بڑے بڑے دین کے خدمت گاروں کے نام یزید ہیں۔ یزید نام برا نہیں ہے، بندہ برا نہیں ہوتا، بندے کا کام برا ہوتا ہے۔ اب سمجھ آئی نام کو؟ تو ابن زیاد کی فوجوں کا سپہ سالار جو کربلا میں آیا، جو بعد میں آخری دن 10 محرم کو امام کے ساتھ شامل بھی ہو گیا، تو وہ حر بن یزید نے جب محاصرہ کیا، اس وقت کچھ لوگ بتاتے ہیں جی امام صاحب نے فرمایا میرا راستہ چھوڑ دو، میں خود یزید کے پاس جا کر بیعت کر لیتا ہوں۔ یہ حقیقت کہاں تک ہے؟ عقبہ بن سمان آپ کے خادم ہیں، عقبہ بن سمان کہتے ہیں کہ 28 رجب کو مدینہ شریف سے امام صاحب چلے، 28 رجب سے لے کر آج 10 محرم تک، یہ 5-6 مہینے میں لمحہ ب لمحہ امام کے ساتھ رہا ہوں، اور میں نے آپ کا ہر خطبہ، ہر خطاب اپنے کانوں سے سنا، اور آپ کے وجود اقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، اور اپنے ہاتھوں سے میں آپ کو سواریوں پر سوار کرتا رہا، اور میں آپ کی خدمت کرتا رہا۔ عقبہ بن سمان کہتے ہیں 28 جس رات آپ کو بلایا گیا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں مدینہ شریف میں، وہاں سے لے کر گردن کٹانے تک ایک بار بھی امام نے نہیں فرمایا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس سے اپنا معاملہ کر لیتا، نہیں فرمایا۔ یہ عقبہ کا بیان ہے جو آپ کا 6 مہینوں کا وہاں سے، بلکہ جو آخری خطاب ہے جس میں آپ نے اپنا تفصیلی تعارف کرایا شہادت سے پہلے، بڑا تفصیلی خطبہ دیا، یہ تاریخ ابن خلدون ہے۔ اس خطبے کے آخر میں جب آپ نے یہ فرمایا کہ اَوَلَمْ يُبْلِغْكُمْ قَوْلٌ مُسْتَفِيضٌ، کیا میرا تعارف کرنے کے بعد تمہیں اب بھی پتہ نہیں چلا کہ میں کون ہوں؟ تو میرے نانا جان کا پیغام تم تک نہیں پہنچا؟ قال لی واخی انتم سیدا شباب اہل الجنت وقرۃ اعین اہل السنت، میرے نانا جان نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا تھا کہ تم جنتیوں کے سردار ہو اور اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یہ فرمایا تھا۔ تو کیا تمہارے پاس میرے قتل کا کوئی جواز ہے؟ یہ 150 خط یہ تمہارے سامنے ہیں، اس اوپر نام لکھے ہوئے ہیں، تم میں سے فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، یہ میرے پاس 150 خط ہیں جو کوفے والوں تم نے مجھے لکھے کہ یزید اتنا خراب ہو گیا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گے کہ اے اللہ، ہم تو تیرے نبی کے بیٹے کو بلاتے رہے لیکن وہ نہیں آئے، تو کیا یہ خط تم نے نہیں لکھے تھے؟ تو آگے سے کوئی جواب جب نہیں آیا تو تب امام نے آخری جملہ ارشاد فرمایا، یہ دیکھ لیں، اللہ کی قسم میں ذلیل و خوار ہو کر تمہارا فرما بردار نہیں بنوں گا، اور نہ میں غلاموں کی طرح مجبور ہو کر یزید کی حکومت کا اقرار کروں گا۔ اے اللہ کے بندو، میں اپنے اور تمہارے رب سے امان اور امن کا طلبگار ہوں، اور ہر متکبر اور اس شخص سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ آپ کا آخری جملہ ہے کہ میں ذلیل و خوار ہو کر، جس طرح وہ آدھی رات کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آپ کو مدینہ شریف میں بلایا گیا تو فرمایا کہ مجھے اس طرح سے خفیہ طور پر استعمال کرو گے
کیا میں اپنے نانا رسول اللہ اور اپنے باپ علی المرتضیٰ اور اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ کے مشن کو میں بھول جاؤں گا؟ تو اس لیے مجھے خفیہ خفیہ کہتے ہو کہ بیعت کر لو، بیعت کر لو، بیعت کر لو۔ فرمایا یہ تو غلاموں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کرتے ہیں، میں کسی غلام کا بیٹا نہیں ہوں، میں تو غلاموں کو قیامت تک آزادی دلانے والے علی مشکل کشا کا لخت جگر ہوں۔ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ میں اس طرح سے چھپ چھپا کر تو میں بیعت کر لوں۔ حضرات گرامی، ان حوالہ جات کے بعد اب میں آپ سے مخاطب ہوں، دین کا چھوٹا سا خادم ہونے کی حیثیت سے میں انتہائی سنجیدہ ہوں۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ ہم سے مراد آپ نہیں ہیں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ چونکہ تشریف لائے ہیں اس لیے خطیب اپنے حاضرین سے مخاطب ہوتا ہے نا، لیکن میری مراد جتنے دوست آپ بیٹھے ہیں صرف یہ نہیں ہے، میری مراد پورا اسلامی معاشرہ ہے کہ یہاں ان سب حوالہ جات میں آپ نے پڑھا کہ امام پاک نے اس لیے مخالفت کی کہ وہ شراب پیتا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے اس جمعہ کے مجمع میں کیا ایسے لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور پھر وہ حسین کا نام لیتے ہیں؟ میں کسی آدمی پر تہمت نہیں لگاتا، مجھے یہ بتاؤ کہ ہمارے معاشرے کی شادیوں پر اور خوشی کے مواقع پر کتنی شراب چلتی ہے؟ امام حسین نے تو شراب کے مقابلے میں اپنا سارا خاندان ذبح کرا دیا کربلا کے میدان میں کہ یزید شراب پیتا ہے اور میں شراب نہیں پیتا، تو میں اس لیے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، اس کا ہاتھ شراب کو لگتا ہے اور میرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ آج حسین پاک کے نام کے نعرے بھی ہم لگاتے ہیں، لنگر بھی کھاتے ہیں، بلکہ لنگر بانٹتے بھی ہیں، تو کیا ہم اپنے اندر دل سے جھانک کر پوچھ سکتے ہیں کہ کیا ہم یزیدی ہیں یا حسینی ہیں؟ جب ہم شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا نقطہ کیا تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں حسین کا نام لینے والے جو 5 وقت نماز میں اللہ کے بارگاہ میں گردن جھکاتے ہیں؟ دیگیں کتنی پکاتے ہو حسین کے نام کی؟ دودھ کتنا بانٹتے ہو؟ بریانی کتنی کھائی ہے تم نے؟ میٹھا پانی شربت کتنا بانٹا ہے؟ کس لیے؟ جی امام حسین کو خوش کر رہے ہیں۔ امام حسین نے تو ایک بھی نماز ساری زندگی نہیں چھوڑی، بلکہ یزید کے ہاتھ میں اس لیے ہاتھ نہیں دیا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو ہمارا معاشرہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم 2 دیگیں پکا کے امام حسین کے نام کے حسینی بن گئے ہیں؟ میں تو دین کا نوکر ہوں بھائی، میں تو پیغام دے رہا ہوں۔ امام حسین کیوں سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں اس کی بیعت نہیں کرتا، توڑتا ہوں بیعت؟ کہ یہ حکمران ہو کر شراب پی کر پھر آدھے جسم کی ننگی لڑکیوں کو اپنے سامنے رقص کراتا ہے۔ کیا آج ہم بطور مسلمان، ہم اور ہمارے حکمران یہ رقص کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ ہماری شادیوں پہ جو ویڈیو بنتی ہے، تیل اور مہندی اور بارات اور ولیمے کے دن جو ہمارے شادیوں کے مواقع پر رقص ہوتا ہے، کیا یہ حسینی کردار ہے یا یہ یزیدی کردار ہے؟ ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ کھانے اور پینے کا نام حسینیت ہے؟ ہم نے کیوں یہ ذہن میں بنا لیا ہے کہ بھائی وہ کربلا والے دن پیاسے تھے تو اب پانی کی سبیلیں لگاؤ تاکہ ان کو ثواب پہنچے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ سبیل لگائیں، میں منع تو نہیں کرتا، لیکن جو کام امام جس کام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، کیا وہ کام آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے؟
چاول کھا لیے 10 محرم کے تو حسین کے نام لیوا بن گئے، دودھ بانٹ دیا، 2 من دودھ لا کے اس میں جامع شیری یا کوئی بھی میٹھا خوبصورت شربت ڈال کے لوگوں کو پلا دیا، جی میں حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، لوگوں کو دودھ پلایا، اور اپنے بیٹے کی شادی پر شراب کی 100 بوتلیں لا کے آپ نے تقسیم کی۔ کیا خیال ہے؟ کیا ہم کسی کا ضمیر ہمارا زندہ نہیں رہا؟ اللہ اکبر! یہ ہمارا المیہ ہے، یا پھر ہمارے کچھ خطیب حضرات اور کچھ نعت خواں وہ 10 محرم کی ایسی تصویر ہمارے سامنے لے آتے ہیں کہ وہ خود بھی روتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں، وہ رلا رلا کے امام کو اور امام کے ساتھیوں کو مجبور اور بے بس کر کے پیسوں کی گٹھڑی باندھتے ہیں، اور اللہ خلی بلی چل بھائی، ہم روتے بھی ہیں پھر ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، وہ خود بھی روتے ہیں، اصل میں وہ امام حسین کو نہیں روتے، وہ اپنے پیسوں کو روتے ہیں، وہ جتنا زیادہ روئیں گے رلائیں گے اتنی دیہڑی اچھی لگ جائے گی۔ تو وہ ہمیں خطیب بڑے اچھے، ہاں اس نے کربلا بڑا اچھا بیان کیا۔ آج کیا کربلا سے کم ہے؟ ہمارا کام ہے پیغام دینا،